کیا قرآن پاک کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں اور اسلامیات کی کتاب کے بارے میں بھی وہی احکامات ہیں؟ کیا غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا یا ان کے گھر کھانا حلال ہے؟ کیا سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے؟ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو دعا کیوں مانگے؟ میلاد منانا جائز ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ کیا وسیلے سے مانگنا جائز ہے؟ کیا حاجی صاحبان ٹی وی دیکھ سکتے ہیں؟ نماز کی روح کیا ہے؟ نیاز اور فاتحہ کیا ہے؟ طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے؟ عورت کو طلاق دینے کا حق کیوں نہیں ہے جیسے مرد کو ہے؟ اسے خلا کیوں مانگنی پڑتی ہے؟ کیا غیر مسلم کو سلام کرنا ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ سلام کہے تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کن صورتوں میں عورت کو خلا لینے کا حق حاصل ہے؟ کیا گھر میں ٹی وی رکھنا جائز ہے؟ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام یا اللہ مدد میں۔ اب وقت ہے ان سوالات کے جوابات اکٹھے کرنے کا اور آپ تک پہنچانے کا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عوامی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں جو ہم اس پروگرام میں لے کر آتے ہیں، جمع کر کے لاتے ہیں۔ عوام کے ذہن میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اسپیشلی اس وقت جب کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اور یہ لاک ڈاؤن کب تک رہے گا ہم نہیں جانتے، کیونکہ یہ حفاظتی اقدامات ہیں۔ اگر یہ لاک ڈاؤن ہے تو گھر میں رہنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور ہمارے گھر والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، ان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو ان سوالات کے جوابات آج جن جید علماء کرام کی گفتگو سے ہم اخذ کرنے والے ہیں، ان علماء کرام میں شامل ہیں مولانا کوکب نورانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، علامہ حنیف قریشی صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، علامہ شبیر حسن میسمی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب، علامہ شہنشاہ نقوی صاحب۔ جی ناظرین، اور ان تمام علماء کرام کی گفتگو سے جن جوابات کو جمع کیا گیا ہے، ان حوالوں کو جو جمع کیا گیا ہے ان کی گفتگو سے، ان میں شامل ہیں ہمارے پینلسٹ جو کہ بولٹ ٹیلی ویژن کے بڑے ہی عالمی شہرت یافتہ نام ہیں، جن میں شامل ہیں ڈاکٹر فضا اکبر خان، جن میں شامل ہیں نذیر لغاری صاحب، جن میں شامل ہیں امیر عباس صاحب اور اسامہ غازی صاحب۔ ان تمام لوگوں کو میں ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں، اور سب سے پہلا سوال میں کرنا چاہوں گا ڈاکٹر فضا سے۔ ڈاکٹر فضا، مجھے بتائیے گا کہ کیا قرآن پاک کو بنا وضو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ اور جو ہمیں اسکول میں اسلامیات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں بھی بے شمار آیات اور احادیث ہوتی ہیں، تو کیا اس کتاب کو بھی بنا وضو کیے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ اچھا فہیم، اس حوالے سے جاوید احمد غامدی صاحب کو جو میں نے سنا قرآن کو بنا وضو کے چھونے سے متعلق سوال کے جواب میں غامدی صاحب نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس معاملے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، یعنی نماز کے لیے وضو ضروری ہے، جبکہ قرآن مجید کے لیے وضو آداب میں سے ہے، اور جو چیزیں آداب میں سے ہوتی ہیں ان کا عام حالات میں اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کا نہیں ہے تو آپ قرآن مجید کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جن کو قرآن مجید سے خصوصی تعلق ہوتا ہے، جنہیں شب و روز قرآن مجید کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کے لیے بعض اوقات یہ اہتمام بہت مشقت کا باعث بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کوئی لازم بات نہیں ہے، تاہم آداب میں ضرور شامل ہے، اور آداب میں اس کا شامل ہونا یہ تو بالکل عقل عام کا تقاضا ہے۔ قریش مکہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جنات کا الہام ہے، کیونکہ یہ روایت تھی کہ ان کے شاعروں پر جنات الہام کرتے ہیں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی خدا نخواستہ کچھ ایسی صورت ہو گئی ہے، یہ جنات آتے ہیں اور جس طرح ہمارے شاعروں کو الہام کرتے ہیں، کہانوں کو الہام کرتے ہیں، انہیں بھی کتاب سکھا کر چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ تم کیا بات کہہ رہے ہو، یہ جب آسمان سے آتا ہے اس کو تو پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا، یہ لوح محفوظ سے لیا جاتا ہے، اس کو جبریل اور امین لے کر آتے ہیں، ان کے جلوں میں پاکیزہ فرشتے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اس کے قریب کوئی نہیں آ سکتا۔ اور پھر اس کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ آسمان اور زمین پر پہرے لگا دیے جاتے ہیں، شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے، جنات میں سے کوئی اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا، اور یہ سیدھا قلب محمد اس انتظام اور اہتمام کو آیت بیان کر رہی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
جی بہت خوب ڈاکٹر فضا، اس بار غامدی صاحب نے نہ صرف اپنا موقف بیان کیا ہے بلکہ وہ دلیل بھی دے دی ہے جو کہ اختلافی طور پر غامدی صاحب کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ جی بالکل فہیم، اکثر جو علماء کرام ہیں سورہ واقعہ کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں جس کی وجہ نزول کا غامدی صاحب نے بیان فرما دی۔ جی بہت شکریہ۔ اسامہ غازی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا بنا وضو کیے قرآن پاک کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ اور اسلامیات کی جو کتاب ہمیں جو درسی کتاب ہے جو ہمارے اسکول میں ہمیں پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی بے شمار قرآنی آیات اور احادیث موجود ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن پاک کو بنا وضو کے چھونے کے حوالے سے مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے ایک پروگرام میں سوال کیا گیا تھا جس میں مولانا صاحب نے بڑی خوبصورتی سے چند ہی جملوں میں اپنا جواب دیا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہر خاص عمل مقام یا جگہ کے آداب ہوتے ہیں، کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ جس طرح رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے صاف ستھرے کپڑے اور وضو کیا جاتا ہے، مسجد کا ایک احترام ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی قرآن کا بھی ایک احترام ہے اور کچھ شرائط اور ضوابط ہیں۔ قرآن کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے، اس کے لیے جسم کا پاک ہونا حتیٰ کہ باوضو ہونا شرط ہے۔ اگر ایسی کوئی کتاب جس میں قرآن کی کوئی ایک آدھ آیت ہے لیکن باقی دوسری باتیں ہیں تو وہ قرآن کے حکم میں نہیں آئے گا، لیکن قرآن پاک کو بغیر وضو نہیں چھونا چاہیے۔ بے شک اسامہ، یہ اللہ پاک کا کلام ہے اور اس کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جی فہیم، قرآن کریم روح ارض پر سب سے زیادہ مقدس اور متبرک کتاب ہے اور اس کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ امیر عباس صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ سوال ہے کہ بنا وضو قرآن شریف کو چھونے کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ جی فہیم، میں نے طارق مسعود صاحب کا ایک بیان سنا تھا، اسی تناظر میں آپ کو میں اس سے متعلق جواب دوں گا۔ طارق مسعود صاحب نے وضو کے بغیر قرآن مجید کو چھونا سختی سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ میں گلوز پہن کر بھی آپ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے، اور اگر ایسی کوئی صورتحال درپیش ہے کہ قرآن ہاتھ میں لینا ضروری ہے تو کسی ایسی چادر یا گلوز سے چھوئیں جو ہاتھ میں پہنے ہوئے نہ ہو اور نہ ہی وہ چادر اوڑھی ہوئی ہو، یعنی ایسا لباس یا کوئی کپڑا جو جسم سے بالکل الگ ہو، تو اس کے ذریعے آپ قرآن مجید بغیر وضو ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ طارق مسعود صاحب نے اس کی وضاحت کچھ یوں پیش کی کہ جیسے اگر آپ نے دستانے پہنے ہوئے ہیں اور قرآن مجید کو پکڑنے کے لیے آپ نے گلوز اتار دیے، اتارنے کے بعد ان گلوز سے قرآن پاک پکڑ لیں تو یہ جائز ہے، کیونکہ جب آپ کوئی چیز پہن لیتے ہیں تو وہ لباس یا چیز آپ کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اس لیے جو باڈی سے الگ لباس ہے اس کے ذریعے آپ قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پہنا ہوا لباس ہے تو پھر بغیر وضو آپ اس لباس کے ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے۔ طارق مسعود صاحب نے ایک آیت کا حوالہ دیا ہے قرآن مجید میں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یعنی جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ طہارت کا کامل درجہ باوضو ہونا ہے، طہارت اسی کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ مطہرون سے مراد صرف باوضو لوگ ہیں۔ طارق مسعود صاحب نے اس بات کی وضاحت یوں فرمائی کہ قرآن مجید میں طہارت کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے تو اس سے مراد حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں ہیں، تو جو یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد وضو نہیں ہے اس کے ذمہ دلیل ہے، یعنی وہ اس بات کی وضاحت دے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وضو ہی ہے تو اس کے ذمہ دلیل نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن کے ظاہر پر عمل کر رہا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اگلا سوال میں کرنا چاہوں گا ڈاکٹر فضا سے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، کیا غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا، مطلب ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہم کھا سکتے ہیں، اور کیا ان کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ اچھا، غیر مسلم افراد کے ہاتھ سے پکے کھانوں کے حوالے سے غامدی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ، میں نے ان کے ایک پروگرام میں ان کو سنا، وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام کے اصول کے مطابق کھانے پینے کے لیے جو چیزیں اللہ نے پاکیزہ نہیں سمجھی، طیب نہیں ہیں، ان کو حرام کیا ہے۔ مسلمان کے دسترخوان پر بھی اگر وہ ہوں گی نا، ذرا غور سے سنیے گا، اگر وہ چیزیں جو کہ حرام کی گئی ہیں اگر وہ مسلمان کے دسترخوان پر بھی ہوں گی تب بھی حرام ہے، حلال تو نہیں ہو جائیں گی، غیر مسلم کے دسترخوان پر بھی ہوں گی تب بھی حرام ہی رہیں گی۔ اسی طرح سے جب آپ کسی کے یہاں کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، وہ انسان ہے، کھائیے، بیٹھیے، ان کی تقریبات میں شرکت کیجیے، انسانیت کے رشتے کا احترام کریں۔ اسلام کوئی چھوت کا مذہب نہیں ہے، آپ نے صرف ان چیزوں سے بچنا ہے جو اللہ کے دین میں حرام ہے، اور وہ مسلمان کے گھر اور اس کے دسترخوان پر بھی اگر ہوں گی تو حرام ہے، تو وہ غیر مسلم کے دسترخوان پر بھی ہیں تو حرام ہے۔ تو اسلام
ایک اصولی مذہب۔ بالکل ساما، آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا یا ان کے گھر کھانا حلال ہے؟ غیر مسلم کے گھر کھانے سے متعلق سوال پر ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے ایک لیکچر میں بیان کیا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر حلال کھانا ہے تو آپ ہر کسی کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کھانا بذات خود حلال ہو، کھانا چاہے یہودی کا پکایا ہوا ہو یا کسی یہودی نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہو، عیسائی کا گھر ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے کا گھر ہو، کھانا حلال ہے تو جائز ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ اگر گوشت ہے تو وہ حلال کیا ہوا ہو، بے شک پھر وہ گوشت ہو یا مچھلی ہو یا سبزی ہو، سب جائز ہے۔ اگر کھانا، اس کے اجزاء یا اس کی تیاری میں کوئی چیز حرام استعمال نہ کی گئی ہو تو آپ کسی کے گھر بھی کھا سکتے ہیں۔ حلال حرام میں نہیں بدلتا اور حرام حلال میں نہیں بدلتا۔ اسلام بڑا اعلیٰ ظرف اور بڑا وسیع دین ہے۔ جی لغاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ لغاری صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، کیا سجدہ تعظیمی جائز ہے؟ جی، یہ جو تعظیمی سجدہ ہے اس کے بارے میں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی یہ کہتے ہیں فہیم، یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے خاندان، اپنے بڑوں کو، چاہے وہ خاندان کے ہوں یا روحانی پیشوا ہوں، ان کو عزت دینے کے لیے احتراماً سجدہ پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے علامہ کوکب نورانی نے اپنے ایک بیان میں تعظیمی سجدے کو شرعاً حرام قرار دیا ہے۔ علامہ کوکب نورانی کے مطابق تعظیمی سجدہ شریعت میں حرام ہے اور ایسا سجدہ عبادت جو ہے وہ شرک میں شامل ہوگا۔ وہ سجدہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو کیا جائے حرام ہے۔ علامہ کوکب نورانی نے اپنے بیان میں اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی قدم بوسی کر رہا ہے تو وہ ایک بات ہے، لیکن اس سے بچنے کی تاکید فرمائی کہ کہیں دوسرے کو یہ شک و شبہ نہ ہو کہ آپ اسے خدا بزرگ و برتر کی ذات سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، کیونکہ جب ہم قدم بوسی کرتے ہیں تو اس میں شکل سجدے والی ہو جاتی ہے، حالانکہ نیت سجدے والی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے احتیاط لازم ہے اور اس سے اجتناب کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اسامہ، آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے؟ سجدہ تعظیمی کے حوالے سے ایک لیکچر کے دوران سوال کیا گیا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جواب تھا کہ حدیث کی کتب میں متواتر ایسی احادیث ہم تک پہنچی ہیں کہ جن میں سرور کونین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانوروں نے سجدے کیے ہیں۔ کبھی اونٹ سجدہ کر رہے ہیں، کبھی گھوڑے سجدہ کر رہے ہیں، کبھی بکریاں سجدہ کر رہی ہیں، کبھی کوئی ہرنی سجدہ کر رہی ہے۔ جو جانور بھی مصیبت میں آتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، اور اتنی کثرت کے ساتھ یہ واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سجدہ کی اجازت دیں۔ اور ایک حدیث میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ نے عقل و شعور دیا، جانور جب سجدہ کر رہے ہیں آپ کو تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں، اجازت دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ مگر آقا علیہ السلام نے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا انسان کو اجازت نہیں کہ انسان کو سجدہ کرے، انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، اور اگر کسی ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ جی اسامہ، بہت تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ یقیناً جن صاحب یا صاحبہ کا یہ سوال تھا انہیں اطمینان بخش جواب مل گیا ہوگا۔ جی فہیم، سجدہ تو کسی طور پر بھی کسی انسان کے لیے جائز نہیں، تاہم سجدہ تعظیمی کے حوالے سے کچھ اختلافی مسائل بہرحال موجود ہیں۔ ڈاکٹر فضا، مجھے بتائیے گا کیا سجدہ تعظیمی جائز ہے؟ اچھا، تعظیمی سجدہ سے متعلق بول نیوز کے ہی پروگرام میں مفتی حنیف قریشی نے اپنے جو مکتبہ فکر ہے ان کا موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے سوا کائنات کے اندر کسی بھی ہستی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہ عبادت کی غرض سے ہو تو وہ کفر اور شرک ہے، اور تعظیم کی غرض سے ہماری شریعت میں حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ اختصار سے بیان کرتے ہوئے مفتی حنیف قریشی کا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم درخت کو جا کر کہو کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ تو وہ شخص گیا اور درخت سے کہا، جس پر درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ پھر وہ شخص عرض کرنے لگا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو چوم لوں۔ تو حدیث کے لفظ ہیں اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ ادب، تہذیب اور ساتھ آپ کہہ لیں کہ محبت، ادب اور محبت میں اگر آپ کسی بزرگ اور بڑے ولی کے ہاتھ کو اگر چومتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، مگر سجدہ کرنا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ جی فضا، بہت ہی مفصل انداز میں مولانا حنیف قریشی صاحب نے اس معاملے کو جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے۔ جی بالکل فہیم، اس حوالے سے عبادت کی غرض سے سجدہ، اگر عبادت کی غرض سے سجدہ کریں تو ہمیں دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیدھا سیدھا شرک ہے وہ۔ بہت شکریہ جی۔ اگلا سوال اسامہ غازی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا میں کہ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو دعا کیوں مانگیں؟ جی فہیم، اکثر سنتے ہیں کہ بھائی تقدیر میں لکھا ہے تو ہو جائے گا، کوشش یا دعا کی کیا ضرورت ہے۔ اسی مسئلے پر مولانا کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے جب سوال دریافت کیا گیا تو ان کا فرمانا تھا کہ دوا میں شفا رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے رہنا ہے۔ اگر ہم دعا چھوڑ دیتے ہیں تو گویا یہ کہ میں نے صرف اسباب پر بھروسہ کر لیا۔ اب تقدیر کا جہاں تک معاملہ ہے، ہم تقدیر کا لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے، ہم اپنے ارادے اور اختیار سے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں۔ میرا کام کوشش کرنا ہے، پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو میں دعا تو آخری وقت تک بھی نہیں چھوڑوں گا، بھلے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، کیونکہ میرا رب قادر و قدیر ہے، بغیر اسباب کے بھی کر سکتا ہے۔ آپریشن کی کامیابی کے لیے میں نے کتنا ہی اچھے ڈاکٹر کو چنا ہو، کتنا ہی بڑا اسپتال ہو، لیکن میرا بھروسہ اس پر نہیں ہے، میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ہاں، اسباب اختیار کرنا توکل اور بھروسے کے خلاف نہیں، لیکن اسی چیز پر بھروسہ کرنا یہ غلط ہے۔ دعا کا سلسلہ تو کبھی موقوف ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک اسامہ، اور جہاں تک دعا کی قبولیت کی بات ہے تو اس حوالے سے ہمیں خدا کی رحمت سے کبھی نا امید ہونے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ جی فہیم، اللہ رحمان و رحیم اور بڑی شان والا ہے، اور اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں کہ وہ اپنی مخلوقات پر کس قدر مہربان ہے۔ ڈاکٹر فضا، آپ سے میرا سوال ہے کہ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اچھا، دعا کے حوالے سے ایک تربیتی نشست میں سوال کا جواب دیتے ہوئے جاوید احمد غامدی صاحب کو میں نے سنا، جو کہ دعا کی اہمیت بیان کر رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے فہیم؟ میں آپ کے ساتھ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ دعا بہت بڑی چیز ہے۔ اب ذرا آپ غور سے سنیے گا ناظرین، دعا بہت بڑی چیز ہے، ایسا کہتے ہیں غامدی صاحب۔ دعا اپنی روح کے لحاظ سے عبادت ہے۔ میرے پروردگار نے بہت سی چیزیں مجھے دے دی ہیں، بہت سی چیزیں، لیکن بہت سی چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ بندہ مانگے گا تو دوں گا۔ تو میں ایک محتاج آدمی ہوں، تو میں روز مانگتا ہوں اس سے۔ تو دعا تو اگر بات کی جائے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس سے ہم مانگتے ہیں، تو دعا تو اصل میں اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ میرے تعلق کا اظہار ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبروں نے بڑی خوبصورت دعائیں کی ہیں، قرآن مجید میں بھی وہی دعائیں نقل ہوئی۔ یہ بہت خوبصورت جواب دیا ہے غامدی صاحب نے۔ یقیناً دعائیں جو ہیں وہ بڑی نعمت ہے، یہ بند دروازے کھول دیتی ہیں۔ جی فہیم، دعائیں انبیاء کی میراث ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، اور قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں۔ جی بہتر، ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک وقفہ، اجازت دیجیے گا۔ وقفے کے بعد خوش آمدید، سوالات کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع کرتے ہیں۔ اگلا سوال لغاری صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، اور سوال آپ سے ہی کرنا چاہوں گا۔ یہ سوال ہے کہ کیا میلاد منانا جائز ہے، لیکن اس سوال کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیٹیل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا تاکہ اس کا جواب بھی ہمیں ڈیٹیل میں مل سکے، کیونکہ یہ ایک اختلافی اس کے جوابات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لغاری صاحب، میلاد کا اہتمام کرنا، اسے منانا، اس کے حوالے سے علامہ کوکب نورانی صاحب کا کیا موقف ہے؟ اصل میں انہوں نے یہ کہنا ہے، علامہ کوکب نورانی اکاڑوی کا، کہ اسے منانے کے حوالے سے جو بھی انہوں نے بات کی ہے وہ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ میلاد کا اہتمام کرنا، اسے منانے
یعنی کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہے کہ میلاد کے معنی ہے پیدائش یا ولادت کا وقت۔ عرب ممالک میں برتھ سرٹیفکیٹ پر لکھا ہوتا ہے شہادت میلاد۔ تو علامہ کوکب نورانی یہ کہتے ہیں کہ میلاد مخلوق کا ہوتا ہے، خالق پیدا نہیں ہوتا، مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جو میلاد مناتے ہیں ان کے مطابق وہ نبی کو اللہ کی محبوب مخلوق مانتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا میلاد منایا جاتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ وہ ان کو خالق مانتے ہیں یا ان کو معبود کا شریک مانتے ہیں تو بھی میلاد نہیں مناتے۔ تو علامہ کوکب نورانی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حوالے سے اکثر پوچھتے ہیں لوگ کہ میلاد کہاں لکھا ہے، تو اس کا جواب انہوں نے یہ فرمایا کہ اے انسان تیرا میلاد قرآن میں لکھا ہے۔ حضرت آدم کا میلاد قرآن میں، حضرت حوا کا میلاد قرآن میں، حضرت ابراہیم کا میلاد قرآن میں، حضرت موسیٰ کا میلاد قرآن میں، حضرت مریم کا میلاد قرآن میں، حضرت عیسیٰ کا میلاد قرآن میں، بلکہ انسان کا میلاد قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ان نے یہاں سورہ مریم میں موجود ایک آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا۔ علامہ کوکب نورانی نے اس آیت کا مفہوم یوں پیش کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ کے نبی کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے نبی کے یوم پیدائش پر سلام ہو، اور یہ دن خاص ہے جب یہ اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اسامہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا میلاد منانا جائز ہے؟ میلاد منانے کے معاملے پر ڈاکٹر طاہر القادری کی رائے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ احادیث کی متعدد کتب میں میلاد کی روایات موجود ہے۔ ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر میلاد کھلایا، اور اپنی شریعت میں اپنی سنت میں میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا۔ جی اسامہ، یہاں ڈاکٹر صاحب نے احادیث کی کتابوں کو دلیل بنا کر پیش کیا ہے۔ جی فہیم، میلاد النبی کی خوشی تو ظاہر ہے ہر مسلمان کو ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے کائنات کی تخلیق ہوئی، لیکن اس خوشی کو منانے کے طریقہ کار پر ضرور اختلاف پایا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر فضا۔ اب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، میں آپ کی جانب آتے ہیں، بتائیے گا کہ کیا میلاد منانا جائز ہے؟ اچھا فہیم، میلاد النبی منانے کے حوالے سے اپنے ایک لیکچر میں جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، اور کوئی رسالت مآب کی سیرت اور حالات زندگی کا ذکر کرتا ہے، اور وہ مستند طریقے سے بیان کی جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید کی روشنی میں، صحیح ماخذ کی روشنی میں، صحیح روایات کے مطابق اگر پوری احتیاط کے ساتھ بیان کی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک میرا اپنا ذوق ہے، میرے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اس سے بہت بلند ہے۔ پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یوم اقبال اور یوم قائد اعظم ٹھیک ہیں، بڑی شخصیات ہیں، لیکن ایک دن کے شخص بہت ہیں دنیا میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز کی شخصیت، شب و روز کی شخصیت ہیں، یعنی شب و روز 5 وقت ہم یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی سیرت کسی بھی موقع پر بیان کی جائے، یہ تو ہر دن کا معاملہ ہے، یہ تو ہر رات کا معاملہ ہے، تو اس کو ایسے ہی بیان ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص مستند طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کی پیدائش کے دن یا ان دنوں میں بیان کرنا چاہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن مستند بات ہونی چاہیے، بالکل مستند بات ہونی چاہیے۔ جی بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے۔ یقیناً رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ یا ایک سال نہیں منایا جا سکتا، بلکہ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تب سے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک یہ دنیا رہے گی ہمارا ایمان ہے کہ ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا رہے گا۔ جی بالکل فہیم، بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ سوچ سمجھ کر انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، بہت ہی اچھا جواب۔ اور اختلافی معاملات میں اگر میں کہوں کہ فہم و تفہیم کی جو ترویج ہے وہی علماء کرام کا شیوا رہا ہے۔ جی ناظرین، تو اگلا سوال نذیر لغاری صاحب کے لیے ہے۔ نذیر لغاری صاحب، آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ نماز کی روح کیا ہے
اور یقیناً اس کا جواب جو ہے وہ آپ بخوبی بہتر طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن میری خواہش ہوگی کہ اگر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے لیکچرز میں سے یا ان کے بیانات میں سے اگر انہوں نے اس حوالے پر کوئی بات کی ہے تو ان کا حوالہ ضرور پیش کیجیے گا۔ دیکھیں فہیم، ڈاکٹر اسرار احمد نے اس سلسلے میں مفصل بات کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نماز کے اصل روح کو بیان کیا ہے انہوں نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شے کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ان نے یہاں نماز کی ظاہریت کو بیان کیا ہے، نماز کی ظاہر کی چیزوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، جیسے وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا مستحبات ہے، پھر یہ کہ نماز میں کھڑے کیسے ہونا ہے، اور رکوع کے لیے رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے، ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے، ایسے نہیں کہ آدھے رکوع سے ہی سجدے میں چلے جائیں۔ یہ سب چیزیں نماز کا ظاہر ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جس پر فقہا بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے نماز کا باطن یعنی اس کی اصل روح اس طرح بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ خشوع و خشوع کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے حضور حاضر سجدہ ریز ہوں، تو یہ احساس دل میں ہو کہ اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی دل میں یہ احساس نہیں، اگر کسی کو دل میں یہ احساس نہیں ہے تو نماز پوری طرح ٹھیک سے ادا کرنے کے بعد فرض تو ادا ہو گیا کہ اس کا ثواب آپ کو مل جائے، لیکن وہ سرور اور وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو بارگاہ الہی میں سربہ سجود ہو کر ملتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق نماز کی جو نورانیت ہے اور برکات کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شے ہے، یعنی نماز جو ہے۔ جی لغاری صاحب، بے شک یقیناً نماز کا اصل سکون تو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے میں ہی ہے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کی بہترین طریقے سے جو ہے وہ وضاحت بھی کر دی ہے۔ اسامہ، آپ سے میں اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ وسیلہ کیا ہے؟ کیا وسیلے سے مانگنا جائز ہے؟ وسیلے کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ ہے، اور تمام امت میں وسیلہ دراصل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی مطلوبہ چیز کی طرف پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ اسی مسئلے پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے جب سوال کیا گیا تو ان کا فرمانا تھا کہ وسیلہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے کسی دوسرے کے قریب ہوا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو کہ شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ کائنات کی تخلیق اور اس کے معاملات کو چلانے کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ اسی طرح مخلوق میں سے کسی کی سفارش کو قبول کرنا اللہ پر واجب نہیں۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق کوئی بھی دعا یا سفارش قبول بھی کر سکتا ہے اور رد بھی۔ بہت شکریہ اسامہ، بڑے ہی واضح انداز میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے وسیلے کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ یقیناً جن صاحب یا صاحبہ کا یہ سوال تھا انہیں ایک تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ کیا کہتے ہیں اسامہ؟ جی فہیم، بالکل ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ علماء کرام کے بیان کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ کسی کو کوئی ابہام نہ رہے۔ جی بہت شکریہ۔ ایک سوال لغاری صاحب کے لیے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ لغاری صاحب، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اور یقیناً آپ کے پاس اس کا بڑا ہی بخوبی جواب بھی موجود ہوگا۔ سوال ہے، نیاز اور فاتحہ کیا ہے؟ جی فہیم، اس کا جواب علامہ کوکب نورانی اکاڑوی کے اس بیان سے واضح ہو جائے گا۔ علامہ صاحب کے مطابق نیاز، فاتحہ وغیرہ یہ سب عرفی طور پر ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ اصل چیز ایصال ثواب ہے۔ اب کوئی اسے کنڈے کے کہے، 11ویں کہے، عرس کہے، فاطمہ 10واں 20واں یا سویم کہے، اصل مقصد تو ثواب پہنچانا ہے۔ علامہ نورانی کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہم انتقال کر جانے والوں کی بخشش کے لیے کوئی نیکی کا کام کریں یا انہیں ثواب پہنچائیں۔ آپ اس سب کو جو بھی مرضی نام دیں، اصل چیز ایصال ثواب ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے حوالہ دیا علامہ کوکب نورانی صاحب کی گفتگو کا۔ ان کے مکتبہ فکر کے مطابق نیاز فاتحہ کر سکتے ہیں اور 10واں 20واں 40واں ان ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ پیاروں کو اپنے جو ہے وہ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں۔ جی بالکل فہیم صاحب، علامہ صاحب کے مطابق اصل مقصد تو ثواب کمانا ہے۔ اب آپ اس کو کوئی اچھا نام دے دیں، اصل بات وہی رہے گی کہ آپ کی نیت کیا ہے۔
ناظرین اب ڈاکٹر فضا صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا میں کہ نیاز اور فاتحہ کیا ہے؟ اچھا فہیم، نظر و نیاز اور فاتحہ کے کھانے کی حرمت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنے ایک بیان میں کیا فرمایا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کہتے ہیں جی غامدی صاحب کہ نظر کا مطلب کیا ہے؟ نظر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھانا اللہ تعالیٰ کی نظر کیا جائے، یہ اللہ ہی کی نظر ہو سکتی ہے۔ اگر غیر اللہ کی نظر کر کے کھانا پکایا جائے گا تو وہ ممنوع ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اس لیے نظر کا کھانا کھانا تو بالکل ناجائز ہے، ناجائز کہا انہوں نے اس کو۔ بعض لوگ اصالِ ثواب کے لیے کھانا پکا لیتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو اس سے کوئی کھانا حرام نہیں ہوتا، نظر البتہ اللہ ہی کی دی جا سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال کرنا چاہوں گا امیر عباس صاحب سے۔ امیر بتائیے گا کن صورتوں میں عورت کو خلا لینے کا حق حاصل ہے؟ جی فہیم، اسلام نے ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، یا شوہر سے علیحدگی کے لیے عورت کا خلا لینے کا معاملہ ہو۔ اسلام میں مرد کو جتنے حقوق حاصل ہیں عورت کو بھی اتنے ہی حقوق حاصل ہیں۔ اس حوالے سے طارق جمیل صاحب نے اپنے ایک بیان میں بہت اچھی وضاحت فرمائی تھی، میں یہاں ان کے اسی بیان کے حوالے سے بات کروں گا۔ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسے حالات کا سامنا ہو اور واقعی کوئی مشکل پیش آ جائے اور عورت اس رشتے میں مزید بندھا ہوا نہیں رہنا چاہتی تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ علیحدگی اختیار کر لے۔ طارق جمیل صاحب نے اسلامی تاریخ کی پہلی خلا کا حوالہ دیتے ہوئے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ حضرت حبیبہ بنت سہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئیں اور فرمایا کہ میرا خاوند ایک نیک انسان ہے لیکن اس نے غصے میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، وہ دین اور اخلاق پر پورا اترتا ہے مگر اس کے اس عمل کے بعد اب میرے دل میں گرہ بیٹھ گئی ہے، میں اب اپنے شوہر کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مہر میں 2 باغ لیے تھے، واپس کرو گی؟ یعنی سوال کیا حق مہر سے متعلق کہ تم نے مہر میں 2 باغ لیے تھے، کیا واپس کرو گی؟ حضرت حبیبہ بنت سہل نے فرمایا کہ جی بالکل کر دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تم آزاد ہو۔ باغ واپس کر کے حضرت حبیبہ بنت سہل کو آزاد کر دیا گیا۔ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے جو والدین اور رشتہ دار لڑکی کو زبردستی رشتہ نبھانے اور گزارا کرنے کا کہتے ہیں تو دراصل وہ ظلم کرتے ہیں اپنی اولاد پر۔ اپنی بیٹی پر بھی اس کو ظلم ہی کہا جائے گا اگر اس کو زبردستی یہ کہا جائے کہ وہ کسی رشتہ ازدواج سے منسلک رہے۔ کسی کو سسکا کے مار دینا انسانیت نہیں ہے۔ اسلام نے جو راستہ بتا دیا ہے اس طریقے پر چلتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے جو کہ کی جا سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ امیر عباس صاحب۔ طارق جمیل صاحب کی گفتگو کے حوالے دے کر آپ نے اس کا ایک بہت ہی مفصل جواب جو ہے وہ یہاں پر دے دیا ہے۔ ناظرین کے لیے یقیناً جواب اطمینان بخش ہوگا ان صاحب یا صاحبہ کا جن کا یہ سوال تھا۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسامہ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے؟ طلاق اور خلا کے مسئلے پر ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک لیکچر میری نظر سے گزرا ہے، میں منوعاً بیان کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اسلام میں نکاح 2 انسانوں کو ملانے کا ایک طریقہ ہے جنہیں میاں بیوی کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام نے دونوں کے الگ ہونے کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے۔ میاں اور بیوی کے الگ ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ اگر علیحدگی مرد کی طرف سے ہو تو اس کو طلاق کہتے ہیں، اور اگر یہ علیحدگی عورت کے مطالبے پر ہو تو اسے خلا کہتے ہیں۔ شوہر اپنے علیحدگی کے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے جسے طلاق کہتے ہیں، اور اگر بیوی اپنے علیحدگی کے اختیار کو استعمال کرے تو اسے خلا کہتے ہیں۔ عورت جب بھی علیحدہ ہونا چاہے وہ خلا مانگ سکتی ہے اور وہ عدالت کے ذریعے حاصل کر سکتی ہے۔ بہت خوب جی، یعنی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑے ہی آسان اور سہل الفاظ میں دونوں کا فرق واضح کر دیا اسامہ بھائی۔ جی ناظرین تو بڑھتے ہیں ڈاکٹر فضا اکبر صاحبہ کی جانب۔ ڈاکٹر فضا اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ بڑا ہی کرٹیکل ایشو ہے، زیادہ تر ان لوگوں کے سامنے آتا ہے جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلم افراد جو ہیں وہ زیادہ رہتے ہیں، تو ایک کلچر بن جاتا ہے، کچھ کلچرل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، انہیں بھی پرفارم کرتے ہیں ساتھ مل کر۔ اسی حساب سے ایک بڑا ہی کرٹیکل کوشچن ان لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا غیر مسلم کو سلام کرنا ٹھیک ہے، یا اگر وہ ہمیں سلام کرے
تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ جواب میں بحیثیت مسلمان ہم اسے کیا جواب دیں؟ یہ اگر آپ مجھے بتائیں گاندھی صاحب کے اگر کسی گفتگو کے خلاصے سے انہوں نے اگر اس بارے میں کوئی گفتگو فرمائی ہے تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ جن صاحبہ کا یہ سوال ہے ان تک اس کا جواب پہنچ سکے۔ اچھا فہیم، اسلام کی اگر ہم بات کریں، بڑا پیارا مذہب ہے ہمارا۔ اسلام سلامتی اور امن کا درس دیتا ہے۔ سلام ایک بہترین عمل اور آپ دعا کہہ لیں، اور اسلام میں اس کی خاص اہمیت ہے، خاص فضیلت ہے۔ غیر مسلموں کو سلام کرنے کے حوالے سے جاوید احمد گامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی غیر مسلم کو سلام کرنا بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، جبکہ یہ دعا ہے اور یہ دعا آپ اپنی نیت کے حساب سے دیتے ہیں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اور جاوید احمد گامدی صاحب مزید بیان کرتے ہیں، اس حوالے سے تفصیل پر روشنی ڈالتے ہوئے مزید بیان کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر سلامتی اور امن کے علم بردار ہیں، جبکہ ہم سب اپنے لیے بھی سلامتی چاہتے ہیں اور دوسروں کی بھی سلامتی چاہتے ہیں۔ جی فضا، یقیناً سلام میں پہل کرنا افضل قرار دیا گیا ہے، بالکل جی بالکل فہیم۔ اس بیان میں جاوید احمد گامدی نے اللہ کا فرمان پیش کیا اور ساتھ ہی تاریخ اسلام پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ امیر عباس صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ کیا غیر مسلم کو سلام کرنا ٹھیک ہے، اور اگر وہ سلام کرے تو بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ فہیم، مفتی طارق صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے ایک بیان میں جواب دیا تھا کہ سلام کرنا ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے۔ اسی طرح سے غیر مسلم قوموں کے الگ شعار ہیں، ان سے اجتناب مسلمان پر لازم ہے، جیسے نمستے یا ست سری اکال وغیرہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے مطابق آداب کا لفظ بالکل درمیانی ہے، یہ کسی قوم کا شعار نہیں ہے، نہ ہی یہ کہنے میں کوئی حرج ہے۔ غیر مسلم کو آداب کہا جا سکتا ہے یا کوئی بھی ایسا لفظ جس سے آپ کے اقدار جھلکیں، آپ کی تہذیب نمایاں ہو، وہ کہا جا سکتا ہے۔ اسامہ، آپ سے اگلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، اور یہ آج کا آخری سوال بھی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس مسئلے پر جو ہے وہ ایک تفصیلی گفتگو فرمائیں اور لوگوں کے درمیان جو یہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے اس سوال کا جواب انہیں ایک تسلی بخش جواب مل جائے۔ کیا حاجی صاحبان جو لوگ حج کے لیے گئے ہوتے ہیں، احرام میں ہوتے ہیں، کیا حاجی صاحبان ٹی وی دیکھ سکتے ہیں؟ حاجی صاحبان کے ٹی وی دیکھنے کے حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری بیان فرماتے ہیں کہ اسلام کے احکام سب کے لیے یکساں ہیں، حاجی ہو یا غیر حاجی، حرام حلال سب کے لیے برابر ہے، نیکی بدی کے احکام سب کے لیے برابر ہے، اچھائی پر عمل پیرا ہونا سب کے لیے برابر ہے، برائی سے بچنا سب کے لیے برابر ہے۔ تو اس قسم کا امتیاز بالکل ذہن میں نہ رکھیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جس کو اللہ نے حج پاک کی توفیق دی اور اپنے گھر بلا لیا تو یہ اللہ کی اس پر خاص رحمت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ اسامہ۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں اپنا پروگرام جو ہے وہ اسی دورانیے میں ختم کرنا ہوتا ہے، اور وقت ہمارا جو ہے وہ گزر چکا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک مرتبہ پھر عرض کرتا چلوں کہ ان جوابات سے آپ اختلاف رائے یقیناً رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اختلاف رائے رکھنا آپ کا حق ہے اور آپ کی اس اختلاف رائے کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے۔ اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا ہماری اصلاح کے لیے۔ اجازت دیجیے گا، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ یا اللہ مدد۔ اگلے پروگرام میں پوچھے جانے والے سوالات: کیا عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ کیا ٹیلی فون پر نکاح کرنا جائز ہے؟ کیا انشورنس کروانا جائز ہے؟ پرائز بانڈ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اسلام میں آرگن ڈونیٹ کرنا یا بیچنا جائز ہے؟ کیا تصویریں لینا یا ویڈیو بنانا جائز ہے؟ نادانستہ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو کیا اس کی بھی کوئی سزا ہے؟ پرائز بانڈ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اور کیا شوہر بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے مرنے کے بعد؟ کیا کورونا قیامت کی نشانی ہے؟ کیا دجال کی آمد ہو چکی ہے؟ مساجد کا خالی ہو جانا، طواف کا رک جانا، کہیں دنیا اپنے اختتام پہ تو نہیں؟ یا اللہ مدد۔ ایسے اور بھی کئی سوالات جو ہر ذہن پہ سوار ہیں۔ بول نے یا اللہ مدد ٹرانسمیشن سے اٹھایا ایسا قدم جو عقل سے بالا تر سوالات حل کرے گا۔ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام، ڈاکٹر طاہر القادری، ڈاکٹر ذاکر نائک، علامہ حنیف قریشی، مولانا طارق جمیل،
मौलाना कौकब नूरानी, डॉक्टर इसरार अहमद, मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा शब्बीर हुसैन, जावेद अहमद गामदी, अल्लामा शहनशाह नकवी उलमाए कराम के जवाबात की तर्जुमानी करेंगे। बोल के मायानाज एंकर्स। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवालात हमें भेजें 03370312 ताकि आपकी दीनी मालूमात में मजीद इजाफा हो जाए। क्या पता किसकी मुश्किल हल हो जाए। बोल की स्पेशल ट्रांसमिशन या अल्लाह मदद, पीर से बुध शाम 7 बजे, जुमेरात से इतवार रात 11 बजे, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।